اور ایک خوشبو ان کے وجود سے بہت تیز آ رہی تھی۔ کہنے لگی بھائی اگر ہاتھ گیلے ہو چکے ہیں تو پھر ایک چھوٹا سا کام اور کریں، میرے کندھے میں آج بھی وہی کھچاؤ ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں کوئی شرم نہیں تھی، نہ سوال تھا، صرف اعتماد، صرف طلب، صرف ایک بے آواز التجا تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا بس 1-2 منٹ رک جائیں۔ میں نے ہلکا سا تیل ہاتھ پر لگایا اور نرمی سے ان کے کندھے پر لگانا شروع کیا۔ ان کی سانسیں آہستہ آہستہ گہری ہونے لگیں۔ کہنے لگی بھائی کیا آپ کو لگتا ہے لمس صرف جسم کو نہیں دل کو بھی نرم کرتے ہیں؟ میں نے آنٹی کی بات کا جواب نہیں دیا، صرف اپنے ہاتھ کا دباؤ تھوڑا سا نرم کر دیا۔ آنٹی پھر کہنے لگی پتہ ہے میرے شوہر جب زندہ تھے تو اتنی نرمی کبھی نہیں ملی۔ شاید زندگی میں ہر رشتہ شور کرتا ہے مگر کچھ لمحے صرف چپ میں مکمل ہوتے ہیں۔ وہ آہستہ سے بول رہی تھیں، ان کے الفاظ میرے اندر اتر رہے تھے۔ میں نے ان کی گردن پر ہلکے سے انگلیاں پھیریں اور ان کا بدن ایک پل کو لرز گیا تھا۔ آنٹی کہنے لگی کبھی کبھی لگتا ہے جیسے آپ صرف آئل نہیں میری ادھوری سانسیں بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں جھک کر مشین بند کرنے لگا۔ دل کی رفتار بہت تیز تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر ظاہری طور پر میں مکمل قابو میں تھا۔ میں نے کہا مشین اب چلنے لگی ہے۔ میں نے ہر جوڑ پر تیل لگا دیا۔ آنٹی کہنے لگی اور میرے جوڑ پر؟ یہ سوال جیسے ہوا میں رکھا گیا ہو۔ میں اس کا جواب دیے بغیر اٹھا اور میں نے آہستہ سے کہا جو باتیں زبان پر آ جائیں وہ اکثر ٹوٹ جاتی ہیں۔ بہتر ہے کہ کچھ لمس، کچھ چپ اور کچھ راز بس رکھ لیے جائیں۔ آنٹی میری بات سن کر خاموش رہی۔ وہ صرف مسکراتی رہی اور یہ مسکراہٹ کسی شکریہ کی نہیں تھی بلکہ ایک نئی کہانی کی پہلی قسط تھی۔ جو رات شاید عام راتوں جیسی تھی مگر موسم نے جیسے کوئی فیصلہ کر لیا تھا۔ باہر آسمان پر کالے بادل تھے، بجلی چمک رہی تھی اور کمرے میں ایک عجیب سی بے چینی کا احساس تھا۔ اچانک دروازے پر پھر دستک ہوئی، وہی نرمی، وہی وقت اور وہی چہرہ تھا۔ آنٹی سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک کپڑا اٹھایا ہوا تھا جو بارش میں بھیگ چکا تھا۔ کہنے لگی بھائی گھر کی صفائی کرتے وقت میرا ہاتھ پھسل گیا، میری کونی میں سخت درد ہو رہا ہے اور شاید ایک بار پھر وہی ضرورت ہے۔ میں خاموشی سے پیچھے ہٹا تو وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ آج وہ معمول کے مقابلے میں تھوڑا مختلف لگ رہی تھی۔ کپڑے ہلکے تھے مگر مکمل حجاب میں تھی۔ میں نے تیل اٹھا کر میز پر رکھا۔ میں نے تیل کھولا، کمرے میں مہک پھیل گئی اور جیسے ہی پہلا لمس ان کی کونی پر گیا وہ ایک گہری سانس کے ساتھ کہنے لگی کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کوئی ہمیں چھوئے نہیں، صرف محسوس کرے بغیر کسی نیت کے، بس ضرورت کے تحت ہو۔ میں نے دل میں سوچا یہ لمس اب صرف ضرورت نہیں رہا، یہ رابطہ ہے، یہ ایک خاموش معاہدہ ہے۔ ان کے کندھے پر جب میں نے ہاتھ رکھا تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ان کی سانسوں میں اب وہ روانی تھی جو شاید برسوں کے بعد لوٹی تھی۔ آنٹی کہنے لگی بھائی کیا آپ کو کبھی لگا کہ کچھ رشتے آئل چینج جیسے ہوتے ہیں؟ نہ نکاح کی ضرورت، نہ وعدے کی، بس وقت پر تھوڑی گرمی، تھوڑا لمس اور چیزیں پھر سے چلنے لگتی ہیں۔ میرے ہاتھ ان کی پشت کی جانب جانے لگے۔ وہ تھوڑا سا جھک چکی تھی، جیسے خود کو مکمل طور پر میرے حوالے کر دیا ہو، مگر خاموشی سے، مکمل بھروسے سے۔ کہنے لگی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، آپ کا ہر لمس میرے اندر کچھ کھول دیتا ہے، جیسے برسوں کا زنگ صاف ہو رہا ہو۔ میں نے ان کی کمر کے نچلے حصے پر تیل لگایا، دھیرے دھیرے مکمل خاموشی میں۔ کہنے لگی کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے میں دوبارہ جینے لگی ہوں۔ اس لمحے ہم دونوں کے درمیان کچھ لفظ نہیں تھے، صرف سانسیں، لمس اور وہ راز جو زبان سے کبھی نہیں نکلنے والے تھے۔ دوستو